نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما في تفعلون صدق الله مولانا العظيم۔ سامعین محترم، ابھی ایک حدیث مبارکہ نظر سے گزر رہی تھی، سوچا آپ حضرات سے اس حدیث مبارکہ کے بارے میں کچھ بات ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر میرے اور آپ کے معاشرے کی ایسی تصویر کھینچی گئی ہے کہ گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے معاشرے کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یقال للرجل ما اجلدہ وما اظرفہ وما اعقلہ وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی تصویر ایسے کھینچی جائے گی کہ ایک شخص کے بارے میں کہا جائے گا بڑا مالدار ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑا دانش مند ہے اور کیا ہی خوبصورت اخلاق کا مالک ہے، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ اس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، جس کو معاشرہ سمجھدار بھی کہہ رہا ہوگا، دانش مند بھی کہہ رہا ہوگا، عقل مند بھی کہہ رہا ہوگا اور اخلاق سے بھرا ہوا انسان بھی کہہ رہا ہوگا۔ ایسے لگتا ہے کہ آج میرے اور آپ کے معاشرے کی صحیح تصویر اس حدیث مبارکہ کے اندر کھینچی گئی ہے، جہاں نظر کا زاویہ ہی تبدیل ہو کر رہ گیا، جہاں سوچ کا معیار ہی بدل کر رکھ دیا گیا، جہاں ایک کامیاب انسان کا معیار اس کے مال کی بنیاد پر رکھا گیا، جہاں ایک شخص کی کامیابی کا دنیا میں راز اس کے مال و دولت سے ناپے جانے لگا، آج میرا اور آپ کا معاشرہ ٹھیک اسی لمحے کے اوپر کھڑا ہے۔ ہمارے نزدیک کامیاب کون ہے اور کامیابی کا معیار کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نزدیک کامیاب وہ ہے جس کے پاس بہت مال و دولت ہے، جس کی زندگی میں تمام آسائشیں ہیں، جس کی زندگی کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ میرے اور آپ کی سوچ اور نظر کے اندر وہی کامیاب انسان ہے۔ سامعین محترم، ایک تاریخ کا واقعہ ہے جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ قیصر روم کے بادشاہ نے اپنے ایک خادم کو بھیجا کہ جاؤ، میں آج بڑا سن رہا ہوں کہ مسلمان اس وقت بڑی طاقت میں آ رہے ہیں اور بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، تم جا کر دیکھو تو صحیح ان کی لین دین اور ان کی خرید و فروخت کیسی ہے۔ وہ قاصد وہاں سے چلا اور مدینہ کے بازار میں آیا اور اپنی چیزیں نوٹ کرتا رہا، نوٹ کر کے وہ حضور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا اور پہنچ کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، جس لوگوں کو میں دیکھ کر آ رہا ہوں ان کے اندر امانت بھی ہے اور ان کے اندر سیاست بھی ہے۔ امانت کا مطلب کہ وہ لین دین کے اندر بالکل دیانتداری سے کام لیتے ہیں، اور سیاست کا مطلب کہ وہ نہ دھوکہ دینے والے ہیں اور نہ لین دین کے اندر دھوکہ کھانے والے ہیں۔
تاریخ میں آتا ہے کہ بادشاہ اپنے تخت سے ایسے فوراً کھڑا ہوا اور اس نے کہا اب کوئی انسان بھی اس قوم کو دنیا پر حکومت کرنے سے روک نہیں سکتا۔ لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ تو اتنی بڑی طاقت ہے روم کی، دنیا میں آپ کا ڈگا چل رہا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بادشاہ کہنے لگا جب جس قوم کے اندر دو چیزیں آ جائیں، ایک دیانت ایک سیاست، وہ قوم جو دیانت کی بنیاد پر لین دین کرے اور جو قوم سیاست صرف اس بنیاد پر کرے کہ نہ دھوکہ دیتی ہو اور نہ دھوکہ کھاتی ہو، اس قوم کو دنیا کے اوپر حکومت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج میرے اور آپ کے ہاں معیار کیا ہے ایک انسان کا؟ ہمارے نزدیک یہ معیار نہیں ہے کہ جس انسان کے پاس مال ہے اس نے مال کہاں سے کمایا، کیا حلال ہے حرام ہے، کسی کو دھوکہ دے کر کمایا یا کسی کا حق کھا کر کمایا، سود سے کمایا یا کسی حرام کی کمائی سے اس مال کو اکٹھا کیا۔ میرے اور آپ کے نزدیک معیار یہ نہیں رہا، میرے اور آپ کے نزدیک معیار صرف مال ہے۔ اور وہ انسان جو مال حرام کما رہا ہے، جس اولاد کے لیے کما رہا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ آج دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک باپ جو بڑے کروڑوں روپیہ چھوڑ کر اس دنیا سے جاتا ہے اور صرف ابھی اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور وہ مرا ابھی ہی ہوتا ہے، اس کی اولاد اسے کیا کہتی ہے کہ یہ ہمارے والد کی ڈیڈ باڈی ہے، میت ہے۔ وہ اولاد جس کے لیے باپ نے حرام کمانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جن کے لیے وہ نہ حلال دیکھ رہا تھا نہ حرام، نہ جائز دیکھ رہا تھا نہ ناجائز، نہ دھوپ دیکھ رہا تھا نہ بارش، جس نے ہر صورت میں ہر جگہ سے حرام پیسہ کما کر اپنی اولاد کا پیٹ بھرا تھا، وہ اولاد صرف آنکھیں بند ہو جانے پر اپنے باپ کو میت کہہ رہی ہے، ڈیڈ باڈی کہہ رہی ہے، اور وہی اولاد اپنے باپ کی میت کے قریب اس لیے نہیں جاتی کیونکہ اسے اگر کہا جائے کہ اس میت کے قریب چلے جاؤ تو وہ کہتی ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ یہ تو تمہارا باپ تھا جس نے تمہیں اتنا پیار کیا، جس نے تم سے محبت کی، جس نے تمہارے لیے دن رات کمانے میں ایک کر دیے، آج تمہیں اس سے ڈر لگنے لگ گیا۔ اللہ اس انسان کو دنیا کے اندر ہی عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اور کس اولاد کے لیے حرام کماتا ہے؟ اس اولاد کے لیے جس اولاد نے اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو منو مٹی تلے دفن کر دیا، جس اولاد نے اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کے چہرے پر مٹی ڈالی، اس کے لیے حرام کماتا ہے۔ جس نے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا کہ اس کی باپ کی قبر بھی کہاں ہے، جس نے کبھی ایصال ثواب نہیں کیا، جس نے کبھی کچھ پڑھ کر نہیں بخشا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ تو حرام کمانے میں مصروف تھا، اس لیے تو باپ ناجائز کمائی کمانے میں مصروف تھا، اس لیے کہ باپ نے تو دین کے بارے میں کچھ آگاہی دی ہی نہیں، دین کی تعلیم دی ہی نہیں، دین کی تدریس اسے کرنی ہی نہ دی۔ تو کس طرح سے وہ بچہ سیکھتا کہ میرے لیے حلال کیا ہے، میرے لیے حرام کیا ہے، میرے لیے اچھا کیا ہے، میرے لیے برا کیا ہے؟ میرا باپ دنیا سے چلا جائے گا تو میرا سب سے بہترین تحفہ اس باپ کے لیے کیا ہے؟ اس باپ کے لیے میرا سب سے اعلیٰ عرفہ عظمت اور شان والا تحفہ جو اس دنیا سے اس آخرت میں شفٹ ہوگا وہ کیا ہے؟ جب اس باپ نے یہ بتایا ہی نہیں تو آج اولاد اسے کیسے کما کر دے؟ آج اسے اس کے لیے کیسے تحفے بھیجے اس آخرت میں؟ وہ باپ مرتا ہے، اس کی اولاد کو سب سے پہلے فکر کیا پڑتی ہے کہ ہمارے باپ کی جائیداد ہمارے درمیان کیسے تقسیم ہوگی۔ یہ حقیقت ہے۔ پھر اللہ نے آخرت کی تصویر کیسے کھینچی؟ اللہ نے فرمایا وہی اولاد، وہی باپ، وہی ماں، وہی بیوی اور خاوند
کیا تصویر کھینچی؟ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ وہی اولاد جب قیامت کی اس گھاٹیوں میں پہنچے گی جہاں کیا ہوگا، ماں اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گی، باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گا، اولاد اپنے باپ کو نہیں پہچانے گی، میاں اپنے بیوی کو نہیں پہچانے گا، بیوی اپنے خامند کو نہیں پہچانے گی۔ اگر بیٹا اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر کہے ماں میں تیرا بیٹا دنیا میں تھا، تو وہ ماں کہہ دے گی میں تو تجھے نہیں جانتی۔ باپ اگر کھڑا ہو جائے کہ بیٹا میں نے دنیا میں تیرے لیے حرام کمایا تھا، میں نے دنیا میں تیرے لیے دن رات محنت کی تھی، میں نے تو اپنی آخرت کی فکر تک چھوڑ دی تھی، تو دیکھ تو صحیح میں تیرا باپ ہوں، آج مجھے اعمال کی ضرورت ہے، ایک نیکی دے دے، ایک نیکی دے دے، ایک نیکی۔ وہ اولاد ایسے بیزار ہو جائے گی، وہ اولاد ایسے منہ پھیر لے گی جیسے وہ اپنے باپ کو پہچانتی تک نہیں ہے۔ قربان جاؤں اس رب کی شان پر، اس نے آخرت کا اس پرچہ جو ہمارا پیپر آخرت میں ہونا ہے، اللہ نے دنیا کے اندر جہاں میرا اور آپ کا امتحان ہو رہا ہے اور جس بنیاد پر میری اور آپ کی آخرت کا فیصلہ ہوگا، اللہ نے اس پیپر کو دنیا میں آؤٹ کر دیا اور بتا دیا کہ تم سے کیا سوال ہوگا، تمہیں کیسے جواب دینا ہے، دنیا کے اندر تم کیسے عمل کرو گے، آخرت میں آؤ گے تو کیسے تمہیں اس کی جزا اور سزا ملے گی۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو تو بتا دیا، لیکن بدقسمتی میری اور آپ کی یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر تو یہ ایمان شاید کسی حد تک ہے کہ قرآن میں جو اللہ نے کہا وہ سچ ہے، وہی ہو کر رہے گا، لیکن میری اور آپ کی زندگی میں کسی حد تک بھی وہ ایمان نظر نہیں آتا اعمال کی صورت کے اندر۔ سامعین محترم، دیر ابھی بھی نہیں ہوئی، توبہ کے دروازے میرے اور آپ کے لیے آج بھی کھلے ہیں۔ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے کیا فرمایا؟ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہ اللہ تو وہ ہے، وہ خود فرما رہا ہے کہ میں تو وہ ہوں جو تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور میں جانتا ہوں تم دنیا کے اندر کیا کر رہے ہو۔ وہ جانتا ہے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے میری اور آپ کی نظر کیا چوری کر رہی ہے، وہ جانتا ہے کہ جو میں اور آپ گناہ کا دل میں سوچ رہے ہیں۔ لیکن کتنا کریم رب ہے، کتنا رحیم رب ہے، کتنا غفور رب ہے، وہ ہمیں کھانے کو روزانہ دیتا ہے باوجود اس کے کہ ہم سرکش ہیں، وہ ہمیں پینے کو پانی دیتا ہے باوجود اس کے کہ ہم گناہوں کی دلدل میں روز بروز ڈوبتے جا رہے ہیں، وہ اس کے باوجود کہ اس کے سامنے ہم سرکشی کر رہے ہیں۔ لیکن میرا رب پھر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ آ جاؤ میری بارگاہ میں، آ جاؤ میری بارگاہ میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، جس قدر بڑے گناہ کیوں نہ ہو جائیں میں اس قدر معافی جلدی کر دوں گا، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے آ جاؤ۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے اس گناہگار بندے کی توبہ کو دیکھ کر کس حد تک خوش ہوتا ہے، اس کی ایک مثال بیان فرمائی۔ فرمایا ایک شخص کسی چٹیل میدان کے اندر، کسی ریگستان کے اندر ایک اونٹ پر سوار ہو کر جا رہا ہو، اور اسی اونٹ کے اوپر اس کے کھانے کا سامان، پینے کا پانی لدا ہوا ہو، اور کسی وجہ سے وہ اونٹ اسے کھو جائے اور وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو جائے، وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو جائے، اور وہ بیٹھا ہوا اپنی موت کی تیاری کر رہا ہو کہ اب موت آ جائے گی، اور اسی وقت کے دوران اس کی آنکھ لگ جائے، اور جیسے ہی وہ اٹھے تو وہ دیکھے کہ اونٹ
اس کے پاس کھڑا ہے جو گم ہو گیا تھا، اور پانی اس کو مل گیا اور کھانے کو خوراک مل گئی، جس حد تک وہ انسان خوش ہوتا ہے نا، اور بڑی جلد بازی میں، بہت جلد بازی میں الفاظ کہہ جاتا ہے، جلد بازی کے اندر، خوشی کے عالم کے اندر، کہ اے رب، کہ میں تیرا رب ہوں اور میں تجھ سے خوش ہو گیا، اس طرح کے الفاظ کہہ جاتا ہے جو عام طور پر شرکی الفاظ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بندے میں تجھ سے غافل نہیں ہوں، ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں، ایک کسی 24 گھنٹے کے اندر، ایک لمحے کے اندر بھی میں تجھ سے غافل نہیں ہوں۔ تیری توبہ کرنے پر میں تجھ سے اس حد تک خوش ہو جاؤں گا، اگر توبہ سچی ہے، اگر توبہ سچی ہے، اور اگر توبہ دل سے مانگی گئی ہے، تو یاد رکھ جتنے تیرے گناہ ہیں ان گناہوں کو تیری نیکیوں کے اندر بدل دوں گا۔ سامعین محترم، آج دنیا کے اندر میری اور آپ کی کامیابی کا راز کیا بن گیا؟ اس دنیا کی مال و دولت۔ یاد رکھیے میرے رب نے فرمایا، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے قید خانے کے اندر ہو، تمہارے لیے اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ یہ جو تمہیں اٹریکشن دکھائی گئی ہے، یہ جو تمہیں زینت دکھائی گئی ہے، یہ تمہیں چمک دمک دنیا کی دکھائی گئی ہے، یہ تمہارے امتحان کے لیے دکھائی گئی ہے، تمہیں دیکھنے کے لیے، کیا اس چمک کے اندر، کیا اس دنیا کی زینت کے اندر، کیا اس دنیا کی آسائشوں کے اندر تم اپنے رب کو بھلا تو نہیں دیتے؟ اگر یاد رکھو تم نے اس دنیا کی آسائشوں کے اندر اپنے رب کو نہیں بھلایا اور اپنے رب کو یاد کیا اور اس دنیا کو قید خانہ سمجھا، تو یاد رکھو آخرت میں جب تم میرے پاس آؤ گے، تمہارے لیے وہ انعامات و اکرامات ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس دنیا کی آسائشیں ایک محدود وقت کے لیے ہیں، ختم ہو جائیں گی، آخرت کی آسائشیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ہم کس چیز کا سودا کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اس دنیا کا سودا اس ہمیشہ کی آخرت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر دنیا میرے رب کو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی عزیز ہوتی، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اللہ کو یہ دنیا عزیز ہوتی، تو میرے نبی نے فرمایا کہ میرا رب کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی اس دنیا سے عطا نہ کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھٹکا ہوا انسان تو اللہ کی سرکشی میں ہے، اور اگر اللہ کو دنیا عزیز ہے تو کیوں سرکش انسان کو اللہ اس دنیا کی آسائشیں دے؟ یہ دنیا اللہ کو عزیز نہیں ہے، یہ دنیا اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ صرف میری اور آپ کی امتحان گاہ ہے جہاں ہم اپنا پیپر دنیا کا حل کر رہے ہیں۔ بس جس کا پیپر حل ہو جائے گا، میرا اللہ اسے اس کی زندگی کو چھین کر اس کے پیپر کو اس سے چھین لے گا، اور آخرت میں اس کی پہلی سیڑھی جو قبر کی سیڑھی ہوگی اس کے اندر اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ ہمارے لیے ابھی بھی وقت ہے، ہمارے لیے ابھی بھی وقت ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں واپس آ جائیں، اس اللہ سے معافی کے طلبگار بن جائیں۔ اگر ہم اللہ سے معافی کے طلبگار بنیں گے، وہ اللہ مجھے اور آپ کو ضرور معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دینوں کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔